ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو، عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائیں، اس طرح شہادت ہم وہ والی۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا، میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے، میرے سے حوالہ دیکھے، میرے سے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی۔ خندق کھودنا عرب کا رواج تھا، مدینے میں بھی خندق کھودی گئی، اس کا نام ہی جنگ خندق۔ تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے۔ تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے، عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے۔ تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا، حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی، یہاں جلا لی ہے؟ تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے۔ لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے، میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے۔ یہ لفظ امام حسین نے کہے، میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے، 3 کتب سے، اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں، سینکڑوں سال پرانی۔ جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑے سے نیچے گرا، اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا، گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا۔ امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا۔ یہ حسین ابن علی ہے، یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے، یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی، یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے۔ اور سنو، اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد کو، اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے، وہ اپنی پسند پہ تھے۔ کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے، اور کوئی شخص ایسی بات، یہاں تو تماشا لگ گیا ہے، تماشا لگ گیا ہے۔ ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے ہیں بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، انہیں بھی شرم نہیں آتی، اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، بازاری سا انداز ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا، پیروں پہ کھڑا ہونا، یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات؟ یہ لوگ بیان کریں گے؟ بیبیوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، وہ اور بیبیاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں، واہ ویلا کرتی ہیں، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان۔ میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ۔ حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا۔ عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ہیں بیبیاں، لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا۔ امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی، اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیبیوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا۔ آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی، آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے، بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے۔ لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے، یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے، سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئیں، تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھیں نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کہ کیوں نہ کچھ کہیں، جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو۔ سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی، اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ
बियादी कल खैर। और आप फरमाने लगी यजीद तू कहता है तेरे मुखालिफीन पसपा हो गए, तुझे इज्जत मिली। आप फरमाने लगे ये तेरा दरबार है ना, ये तेरा सजा हुआ है ना, तेरा इस वक्त डंडा चलता है ना। फरमाने लगी चंद साल ठहर जा, तेरे ऊपर लोग लानते बरसाएंगे। और फरमाया जब जुमे पढ़े जाएंगे तो लोग मेरे हुसैन के नाम के खुतबे पढ़ेंगे। फरमाया आज ये तेरा दरबार है ना। हजरत नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे, वो कहते हैं मेरे करीब एक नाबीना सहाबी बैठा था, सुनो सुनो हवाला मैं दिखाऊंगा। कहने लगे मेरे करीब उस वक्त यजीद के दरबार में एक नाबीना सहाबी बैठे थे। जब बीबी ज़ैनब ने ये बात की ना तो वो नाबीना सहाबी मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे नौमान अली आ गए हैं, ये तो अली की आवाज है, अली आ गए। जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गौहर रोल रहे हो जैसे, दरबार दमिश्क में वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। कहने लगे अली आ गए, अली, ये तो अली की आवाज है। जनाब नौमान बिन बशीर कहने लगे नहीं, अली जब बोलते थे तो बड़ा रंग होता था, अभी तो ज़ैनब खुल के बोल ही नहीं रही, अभी तो ज़ैनब सताई हुई है, अभी तो ज़ैनब जख्म खा के आई है, अभी तो ज़ैनब प्यासी है। काश ज़ैनब तरोताजा होती तो ज़ैनब खुतबा पढ़ती तो अली की तरह गरजदार आवाज निकलती। यजीद के महल कांपते, जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हो जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। वो मिस्कीनों की तरह मिन्नतें नहीं कर रहे थे, हाय पानी उनका मिजाज ही नहीं था, बल्कि वो दलेर लोग थे, दलेर, और बर मौका बर महल बोलते थे। यजीद आया दरबार में, जब ये सारा काफिला वहां पहुंचा तो यजीद दरबार में आया, और जब वो दरबार में आया तो बादशाहों का तरीका है, गाड़ियां, अब हमारे बादशाहों ने रूटर वाली गाड़ियां रखी हुई है, वो यूं यूं चलती हैं, शोर होता है पीछे। उस जमाने में कहा जाता था बा दब्बा मुलादा होशिया, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, नारे लगने लगे। तो यजीद का एक नाखलफ बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा तेरा बाप कहाँ है, देख ये मेरे बाप दादा के नारे, देख मेरे बाप के नारे, तेरे किधर है। अभी ये बात शुरू उसने की थी कि दमिश्क की जामे मस्जिद में जोर की अजान हो गई, और जब मुअज्जिन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसका हाथ पकड़ के कहने लगे ये मेरे नाना के नारे लग रहे हैं, अगर तेरा है तो बता, ये मेरे नाना के नारे हैं। और फरमाया तेरे बाप के 2-2.5 साल लगेंगे, मेरे नाने के कयामत के बाद भी लगेंगे, मेरे नाने के नारे कयामत के ये लगते रहेंगे, लग रहे हैं और लगते थे और लगते रहेंगे। मेरे भाई याद रखो, दलेरी हिम्मत, पहली बात इनसे प्यार करना है, दूसरा इनकी हिम्मत, इनका मकाम दलेरी करना है, इनका काम हिम्मत करना है, इनका काम डट जाना है, कमजोरी दिखाना अहले बैत का तरीका होती है। हजरत अब्बास के बाजुओं में दर्द होती है, जनाब ज़ैनब फिर परेशान होती हैं कि हम तो इस बेहयाई के खिलाफ लड़े और उम्मत अभी ये गंद कर रही। जो चौकों में खड़ा होता है ना, औरतों को ताड़ता है, वो यजीद के तरीके पे अमल करता है। ये दलाइल है, आप सोच ले, अंदाजा कर ले कि हमने किस जमात में खड़े होना है। इसलिए गंद सारा निकालें। इमाम हुसैन का एक पैगाम आज अपनाना बड़ा जरूरी है। इमाम हुसैन ने सर सजदे में कटाया और कुरान की तिलावत नेज़े की नोक पे भी जारी रही है। इसलिए आज कम से कम 10 नफल इमाम हुसैन की सुन्नत समझ के जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिन्होंने रोजा रखा है बड़ा अच्छा किया है, चलो जो नहीं रख सके फिर भी नफली है, कोई फर्ज नहीं। कम से कम 3 दफा सूरत यासीन की तिलावत आज। हब्बार बिन अस्वद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी का कातिल है। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा आ रही थी मक्का से मदीना की तरफ, इसने नेज़ा मारा, आप गिर गईं। बतने अतहर में औलाद थी, बच्चा ज़ाया हो गया, शदीद बीमार रहने के बाद विसाल कर गई। फतह मक्का के बाद हब्बार बिन अस्वद चेहरे पे नकाब डाल के आया, बाप कलेजे पे हाथ रख के बताए ना बेटी प्यारी कितनी होती है। बाप जरा कलेजे पे हाथ रख के बताए कि बेटियां जिगर का चैन होती हैं, बेटियां सुकून होती हैं, बेटी बाप को कितनी प्यारी होती है। बेटी का कातिल सामने खड़ा हो गया,
چہرے پہ نقاب ڈالا ہے، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو آپ معاف کر دیتے ہیں؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ فرمایا بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا حبار چہرے سے نقاب ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ فرمایا ہٹا چہرے سے نقاب، کبھی بیٹیاں بھی کسی کو بھولی ہیں لیکن تو کلمہ پڑھ صحیح، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اگر اتنا بڑا قاتل معاف ہو سکتا ہے تو چچا کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ تائے کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ماما جی کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ سسر کے ساتھ سلوک کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اپنے برادر نسبتی کے ساتھ محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ان ساری محبتوں کو فروغ دیا کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر قاتل کے ساتھ، ظالم کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، اگر ابو جہل کا بیٹا اکرما کلمہ پڑھنے آئے اور میرے رسول منبر پہ کھڑے ہو کے استقبال فرمائیں اور صحابہ کہیں یا رسول اللہ وہ تو کافر اور دشمن کا بیٹا ہے، فرمایا پہلے دشمن کا بیٹا تھا، آج تو مومن بن کے کلمہ پڑھنے آیا۔ وہ پہلے کی بات ہے، استقبال کیا جا رہا ہے۔ عزیز دوستو، تیسری بات یہ ہے کہ معاف کریں، اور چوتھی بات یہ ہے جب کوئی معافی مانگنے آ جائے نا پھر اس کو معاف بھی کر دیں۔ جڑے گا معاملہ تب بھی، معافی دیں بھی اور معاف جی، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اچھا پہلے کئی دفعہ سلام لے لیتے ہیں، ہمارا ماحول بڑا جی، پہلے سلام دعا ہو جاتی ہے، لیکن بیٹے کی شادی کا کارڈ بھیج دیا تو کارڈ واپس کر دیا ہے، میں نے منگنی تو نہیں سدیا تو میں نہیں آمنا۔ واہ جی واہ، بھائی منگنی پہ آپ کا آنا کچھ ضروری تھوڑا تھا، جب گھر والے کا دل کرے بلائے۔ پھر وہ ساری برادری کو لے کے دروازے پہ گیا، پر پھوپھی کہتی ہے میں آتی ہی نہیں، ماما جی کہتے ہیں تو جو مرضی کر لے، یہی تو موقع آیا ہے۔ حدیث سناؤں، اتنے سخت لفظ، اتنے سخت، رحمت للعالمین رسول اتنے ناراض نظر آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ترغیب و ترہیب میں حافظ منذری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کا بھائی معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، جس سے اس کا عزیز، اس کا دوست، اس کا رشتہ دار، اس کا مومن بھائی معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، فرمایا اگر معاف نہیں نہ کرنا تو میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، میں جام نہیں پلاؤں گا۔ حوض کوثر پہ بالکل نہ آئے، مجھ سے جام کا مطالبہ نہ کرے، سخت گرمی کے ماحول میں میں نہیں جام پلاتا، اگر مجھ سے جام لینا ہے میرے ہاتھوں سے تو جب بھی کوئی معافی مانگنے آئے فوراً معاف کر دیا کرو، جب بھی کوئی۔ اور معافی بندے کے لیے نہیں دینی، اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے۔ بندے میں تو کوتاہیاں موجود رہیں گی، بندے میں تو غلطیاں موجود رہیں گی۔ آج اختلافات ہیں رشتہ داروں میں، اتنے اختلافات کے سال فوتگی ہو گئی، ایک شخص فوت ہو گیا جو کسی کا نانا ہے، کسی کا نانا لگتا ہے، کسی کا دادا لگتا ہے، کسی کا ماما لگتا ہے، کسی کا چچا لگتا ہے، کسی کا پھپھا لگتا ہے، لیکن لڑائیاں ہی بڑی ہیں۔ بیچارہ فوت بھی ہو گیا، انتقال ہی کر گیا، اب بھی جناب آتے ہیں تو سیدھے جنازہ گاہ، اس کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جنازہ گاہ آئے، جنازہ پڑھا اور لوٹ گئے۔ بھئی اتنی نفرت کے مرنے والا مار ہی گیا ہے اور ہم ابھی تک درگزر کرنے کو تیار نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عمر بھی زیادہ ہو اور تیرا رزق بھی زیادہ ہو تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اللہ دونوں چیزوں میں برکتیں پیدا فرما دے گا۔ کن سے اچھا سلوک کر؟ جی یہ نہیں فرمایا وہ بھی جواب میں اچھا ہی کریں تو تب ہے۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ غریب کو دینا، مسکین کو دینا، یتیم کو دینا، مدرسے کو دینا، مسجد کو دینا، سب سے افضل صدقہ۔ اچھا یہ حدیث آپ نے پتا کیا کرنا جو میں سنانے لگا ہوں، یہ گھر جانا ہے، اس کو لکھ لینا ہے اور اس کو نہ پڑھنا ہے کبھی کبھی کھول کے کہ یہ کیا جملے ہیں حضور سید عالم کے، محبوب پاک کے، یہ کیسے عجیب حضور نے فکرے اور کس انداز میں سمجھا دیا، کتنی خیر انڈیل دی اپنے غلاموں کے دلوں میں۔ حضور نے فرمایا غلاموں پتہ ہے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور یتیم کو دینا، فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ مسکین کو دینا، فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ حضور مسافر کو دینا، فرمایا نہیں۔
سب سے افضل صدقہ یا رسول اللہ مجاہدین اسلام کو دینا. فرمایا نہیں حضور. پھر بڑی قابل غور حدیث, جاگیے گا, ذرا آنکھ کھولیے گا, ذرا ٹیک چھوڑیے گا, ذرا عجیب انداز دیکھیے گا میرے بھئی حدیث میں فکریں کیسے بیان فرمائے. رسول پاک نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو, سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تیرا, بولیے یار, تیرا رشتہ دار ہو اور غریب ہو, حقدار ہو. اور اگلے لفظ بڑے عجیب ہیں, تیرا رشتہ دار ہو, غریب ہو اور تجھ سے ناراض ہو. کیسی بات ہے؟ فرمایا تیرا رشتہ دار ہو, غریب ہو اور تجھ سے ناراض ہو. فرمایا کسی بھی طریقے اس کے گھر صدقہ پہنچا دے, سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. سب سے افضل صدقہ. تیرا رشتہ دار بھی ہو, ضرورت مند بھی ہو اور تجھ سے, سبحان اللہ. ہمارا تو حال یہ ہے کہ اس کو کسی طرف سے آتا بھی ہو تو ہم روک دیتے, کہتے ہیں نہیں ایڈا تگڑا کام کرے ہیں تسی یہ نکالی دیندے ہو, یہ چار منڈے نے کما کے کھانا. صاحب اس کو کیا بھائی. فرمایا تیرا رشتہ دار ہو, حقدار ہو, ضرورت مند ہو, شرط یہ بھی لگا دی کہ ساتھ تجھ سے ناراض بھی رہتا ہو, اس کو تو صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب عطا. تو توڑنے والوں نہ بنو, جوڑنے والے بنو, جوڑ جاؤ. محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع. فرمایا جو رشتے توڑنے والا ہے جنت میں نہیں جائے گا. جو رشتے توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. فرمایا جو رشتے توڑے گا وہ تو زمین میں فساد برپا کر دے گا. وہ زمین میں اولئک هم الخاسرون, یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے. رشتہ داریاں جوڑنے, اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجھ سے اچھا سلوک کرے تب بھی ہے, سامنے والا بھی سیاںا ہی ہو تو تب ہے. تو نے اس کے لیے اس نے سلوک نہیں کرنا, تو نے تو اپنے اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے اس نے سلوک کرنا ہے, اس کے لیے تھوڑی کرنا. سل من قطع کا لفظ کیا ہے؟ اور میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں, ایک آدھ دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھا, اس میں خیر ہی بڑی ہے. فرمایا سل من قطع کا, حضور نے فرمایا اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے, اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے نا, نفرت کرتا اس سے پیار کر, اور جو تجھے اذیت دیتا اس کی خدمت کر, اور جو تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس سے محبت کر. اصل پیار تو یہ ہے, جوڑنے والے سے تو سارے جوڑ لیتے ہیں, محبت کرنے والے سے تو سارے محبت کر لیتے ہیں. فرمایا سل من قطع کا, اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑے, جو نفرت کرے اس سے پیار کر. پھر تیرے ضعف کا پتہ چلے گا, پھر تیرے حوصلے کا پتہ چلے گا, پھر تیری دلیری